الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس گزشتہ 7 سال سے چل رہا ہے، لیکن اس میں فیصلہ ابھی تک نہیں آ سکا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کیس میں انصاف حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اس کیس میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس گزشتہ 7 سال سے چل رہا ہے، لیکن اس میں فیصلہ ابھی تک نہیں آ پایا ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں آیا ہے؟ انصاف کا یہ انتظار 7 سال سے جاری ہے، 7 سال گزر گئے ہیں، طویل تاخیر، آخر ایسا کیوں؟ اور ایسا لگ رہا ہے یہ کہ جیسے کہ اس کیس میں انصاف حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کیس میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس گزشتہ 7 سال سے چل رہا ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بانی رکن تحریک انصاف اور فورن فنڈنگ کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر، سابق الیکشن کمشنر قمر دلشاد اور رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، BNP کے رہنما آغا حسن بلوچ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جبکہ دفاعی تجزیہ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے چلیں گے اپنے نمائندے احتشام کیانی کے پاس، جنہوں نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے گفتگو کی ہے۔ رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ PTI کا پارٹی فنڈنگ کیس میں مسلسل التوا ان کی چوری چھپانے کا طریقہ ہے۔ بالکل، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں انصاف کے دورے نظام نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مزید کیا کہا؟ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، احتشام بتائیے گا کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، PTI پارٹی فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ کافی عرصے سے یہ کیس 6 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، زیر سماعت ہے، لیکن کئی بار تو التوا لیا گیا، بلکہ مسلسل ہی لیا جا رہا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ انصاف کے دورے نظام ہے ملک کے اندر، نواز شریف کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انصاف کا نظام اور ہے، اور PTI اور عمران خان کے نظام اور ہے۔ جس ملک کے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے کر سیاست سے ڈسکوالیفائی کیا تھا، آج ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ ایک پارٹی ہے جس کے خلاف واضح ثبوت موجود ہے اور آج کا نہیں ہے، 6 سال سے ہے، تو فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ کرپشن کا فیصلہ ہے، سیدھی بات ہے۔ پیسے کھا گئے، باہر سے جو پیسے لوگوں سے لیے ہیں وہ جیبوں میں ڈالے ہیں، اور اس کی صرف میں بات نہیں کرتا، جن لوگوں نے پیسے دیے وہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پیسہ دیا تھا، موجود نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ڈیم کا جو معاملہ ہے، جو ڈیم کی فنڈنگ کا آیا تھا، میں کم از کم 10-12 آدمی کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم نے پیسے دیے تھے، وہ ریکارڈ پر نہیں آئے۔ تو ان چیزوں کو جب دیر ہوتی ہے، انصاف کے نظام دورے نہیں ہو سکتے، صرف ایک نظام ہو سکتا ہے۔ ہم یہ عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم نہیں ٹیکنیکلٹیز پہ بات کرتے، ہم کہتے ہیں لائیں یہاں پر کیمرے لگائیں، ریکارڈ عوام کے سامنے رکھیں۔ تو جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جو ملک کا وزیر اعظم ہو، جس کی حکومت ہو، وہ ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں یہ میرا ریکارڈ ہے، یہ عوام دیکھ لیں، عوام خود فیصلہ کر لیں، یہ بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ PTI کے خلاف کرپشن کا کیس ہے، اور اس کا جب بھی فیصلہ آیا تو وہ عمران خان کے خلاف۔ ٹھیک ہے احتشام کیانی، بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور شاہد خاقان عباسی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین تک آپ نے پہنچایا۔ اکبر ایس بابر صاحب کی جانب میں پہلے بڑھنا چاہوں گا۔ اکبر صاحب، یہی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یقیناً جس پارٹی کا وجود ہی آپ بھی بانی رکن ہے، انصاف کے نام پر ہو، اور اسی حوالے سے لوگ انصاف کے منتظر ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں، 7 سال تقریباً ہو چکے ہیں، کیوں فیصلہ نہیں آ پا رہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان سے PTI کے دستاویزات اور بینک اکاؤنٹس، اور پھر جب اسٹیٹ بینک سے 28 بینک اکاؤنٹ برآمد ہوئے، جن میں سے اکثر خفیہ تھے، کم از کم 23 جو خفیہ رکھے گئے تھے الیکشن کمیشن سے، تو ہم نے کہا کہ اب اکاؤنٹس ہمارے سامنے رکھی جائے تاکہ ہم اس کو ریویو کریں اور آپ کی مدد کریں، تاکہ کوئی غیر قانونی فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ۔ اسکروٹنی کمیٹی نے لکھ کے بارہا یہ فیصلہ دیا ہمیں کہ ہم پہ PTI کا دباؤ ہے، اس لیے ہم یہ کاغذات آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ 14 اپریل 2021 کو جب فائنلی انہوں نے ہمیں اجازت دی PTI کے وہ دستاویزات جو انہوں نے جمع کرائے تھے، تو انہوں نے پھر بھی ہم سے یہ جو اسٹیٹ بینک سے 28 بینک اکاؤنٹ آئے ہیں اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ آج تک ہم سے 28 اوریجنل بینک اکاؤنٹ PTI کے خفیہ رکھے گئے ہیں۔ 4 ملازمین کے جو اکاؤنٹس ہیں، جس میں کروڑوں روپے آئے ہیں، کیونکہ ملازمین نے خود میرے
घर आके मुझे तमाम तफसीलात बताई। उसकी दस्तावेजी सबूत हमने दिए जिसमें लिखा हुआ है कि ये 4 मुलाजमीन है, ये नेशनल आईडी कार्ड नंबर है, इनके ये पीटीआई की फंड रेजिंग अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं, जाती प्राइवेट अकाउंट में। और उस दस्तावेज की कॉपी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तक मौजूद है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। उस दस्तावेज को पीटीआई तस्लीम करती है, लेकिन तस्लीम करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि इनके अकाउंट में कितना पैसा आया, तो वो पीटीआई साफ इनकार कर देती है। और इलेक्शन कमीशन को जब हम कहते हैं कि आप इनके अकाउंट्स निकलवाइए, तो वो इनकार कि हम इनके अकाउंट्स ही निकलवाएंगे। ये तो एक साबित शुदा हकीकत है कि इस केस को 7 साल जो तवालत दी गई है, इसमें हमारे इदारों का नाकामी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है अकबर एस बाबर साहब, हम रुख करेंगे। लियाकत बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत बलोच साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि क्यों इसमें ताखीर हो रही है, और क्या इस ताखीर का कोई असर आम इंतखाबात आइंदा के जो है उन पर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ अभी मुलाकात हुई और हमने उनके सामने यही रखा कि भी इलेक्शन कमीशन ने टस्का का जो इलेक्शन था, जो चोरी हो गया था, उसको बचा कर दोबारा इंतखाब करा के अपने लिए इज्जत बनाई है। तो अब आगे के बड़े चैलेंज यही पेश हैं कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत इकदाम करने चाहिए, मजबूत फैसले करने चाहिए, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का है। इमरान खान साहब बताएं कि वो इल्तवा के पीछे क्यों चुप रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के सामने खुद खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि भी हम शफाफ हैं और हमारे हाथ साफ हैं और इलेक्शन कमीशन इसका फौरी फैसला करे। हकीकत में इमरान खान साहब ने जहां एहतसाब का सत्यानाश किया है, वहीं इंतखाबी अमल के बारे में भी उन्होंने अपने आप को बड़े पैमाने पर मशकूक बना लिया है। ठीक है, हम मुलाकात भी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और उनसे आपने ये तमाम तर मामला डिस्कस भी किया है। लियाकत बलोच साहब, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आप बताइएगा, क्यों इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि अभी तक अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल इस मामले पर नहीं कर रहा सही तरीके से? शुरू दिन से ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को केस सुनना नहीं चाहिए जब इख्तियारात ही नहीं है। आज इख्तियारात के लिए आगे रास्ते बेशुमार खुले हुए हैं मुखालिफ पार्टी के लिए कि जहाँ अदालतों में जाए, वकला पेश हो, वकला पेश ना हो वाला मजाक उड़ाए इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन पैसे वासी नहीं होता। मैंने कई दफा कहा, आपके प्रोग्राम में भी कहा कि इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुबह बिहार के वजीर आला लालू प्रसाद को जेल भेज दिया था कि आपने हमारे सवालात का सही जवाब नहीं दिया, आपके लफ्जों में तर्ज आ रहा है, वही जेल भेज दिया था। तो बाद में जमानत से आता रहा वो। तो यहाँ भी मामला ये होता है कि जब आपके वज़रा या आपके ओपोनेंट जो भी पेश होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, डिस्क्वालीफाई करने के मुकम्मल इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियारात तो हैं, इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद जाए सुप्रीम कोर्ट में, बेशक वहाँ से स्टे मिलता रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने फैसले फौरन करे ना, वो नहीं कर रहा। आइंदा इंतखाबात में बड़ा गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को मालूम हो गया है कि हम जो मर्जी धांधली करें, दर्द को उठा के ले जाए, जो मर्जी करें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में कुछ नहीं करना। तो ये सारे मामला बड़े गहरे हैं जो हम आपकी वजाहत से कहना चाहेंगे कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पर अग्रसर करें, और जो भी इख्तियारात दिए हैं आईन और कानून ने, उसको बरोई कार लाते हुए अपने इख्तियारात को पूरे इस्तेमाल करें। ये 15-15 दिन 2-2 दिन डेटे ना डालें आप।